محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انتخاب القادری اور آپ سماعت کر رہے ہیں مجلس علم و ادب۔ آج اس ویڈیو میں آپ سنیں گے عید میلاد النبی کا جواز، اور دوسری بات اشرف علی تھانوی کا استدلال فاسد۔ اہل علم پر یہ بات واضح ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جشن کرنا، عید منانا جائز اور باعث خیر و برکت ہے۔ اس موقع پر فقہ کا ایک اصطلاح پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ یہ اصول صرف اہل سنت و جماعت کے نزدیک نہیں بلکہ وہابی دیوبندی مذہب میں بھی یہ اصول معتبر ہے۔ چنانچہ دارالافتاء دیوبند کا فتویٰ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس فتوے میں لکھا ہوا ہے، اسی سے فقہا نے یہ ضابطہ مستیا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اس اصول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اسی فتویٰ میں لکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کے متعلق حرمت کی کوئی دلیل شرعی نہ ہو انہیں مباح قرار دیا جائے گا۔ جب یہ قاعدہ متعین اور مسلم ہے تو ہم کہیں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جشن اور عید کی حرمت پر کیا دلیل ہے؟ آج تک کسی منکرین میلاد نے جواز میلاد کے خلاف قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش نہیں کیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرام یا بدعت ہونے کے لیے یہ کہنا کہ صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں منایا، پھر یہ کہنا کہ میلاد منانا عیسائیوں کا طریقہ ہے یا جشن میں غیر قوم کا تشبہ ہے، یہ کافی نہیں بلکہ حرام چیز کی حرمت کے لیے قرآن و حدیث سے صراحتاً دلیل چاہیے، جو کہ منکرین میلاد کے پاس نہیں ہے۔ جب جشن میلاد پر حرمت کی کوئی دلیل نہیں تو ذکر کردہ اصول الاصل فی الاشیاء الاباحہ کے تحت جشن میلاد النبی بالکل جائز ہے۔ اور جہاں تک ذکر میلاد تو یہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ و تابعین سے بھی ثابت ہے، محدثین کا اس پر عمل بھی موجود ہے، جو چھپا ہوا نہیں، اکثر اس کا ذکر علماء حق اہل سنت و جماعت کرتے رہتے ہیں۔ اب آئیے ہم اشرف علی تھانوی کا عید میلاد کے حرمت پر استدلال دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے 12 ربیع الاول اور عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، جو اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب تقریباً 118 صفحہ کی ہے۔ اس 118 صفحہ میں صرف ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر رکھا گیا، مگر قرآن و حدیث سے ایک بھی دلیل پیش نہیں کی گئی جو جشن میلاد کو حرام ثابت کرے۔ جشن میلاد کو حرام ثابت کرنے کے لیے وہابیوں نے حدیث کی تقریباً ساری کتابیں چھان ڈالی، مگر جشن میلاد کے حرام ہونے کے لیے کوئی حدیث نہیں ملی۔ اس کا اندازہ آپ اسی کتاب سے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 72 اور 73 میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، جو باتیں آج کل لوگوں نے گڑھ لی ہیں، یعنی عید میلاد وغیرہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو ان باتوں کی تعلیم نہیں دی بلکہ صراحتاً منع فرمایا ہے۔ اور صفحہ نمبر 73 میں دیکھیں، اور اصول شریعت سے یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ یہ فعل بالکل ناجائز اور بدعت و ضلالت ہے، مگر اس دفعہ مجھے ایک حدیث اس کے متعلق بہت صریح ملی ہے۔ غور کیجئے، اشرف علی تھانوی فرما رہے ہیں، اس دفعہ مجھے ایک حدیث اس کے متعلق بہت صریح ملی ہے۔ اب کیسی صریح ملی ہے؟ نیچے حدیث ملاحظہ کیجئے گا، جس سے صاف صاف اس کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، لا تتخذوا قبری عیداً۔ اس حدیث سے عید میلاد کی نفی نہایت واضح ہے، اور میرے لیے یہ حدیث بالکل تسلی بخش ہے۔ دوسروں کے لیے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ آپ نے دیکھ لیا اشرف علی تھانوی کا استدلال۔ مذکورہ حدیث لا تتخذوا قبری عیداً کا مفہوم ہے کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ غور کیجئے، کہاں قبر کو عید بنانا اور کہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کہنا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا وہ حدیث جس میں قبر کو عید بنانے سے
روکا گیا۔ اس پر قیاس کر کے میلاد النبی کے جشن کو حرام کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ استدلال ہی صحیح نہیں بلکہ اس حدیث پر قیاس کر کے جشن میلاد کو حرام کہنا بھی غلط ہے، اور ایسی ہی قیاس کو قیاس فاسد کہتے ہیں۔ میری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ میلاد النبی منانا، اس پر جشن کرنا، چراغاں کرنا، جلوس محمدی نکالنا بالکل جائز ہے، بلکہ باعث خیر و برکت بھی۔ اسے بدعت کہنا شریعت مطہرہ پر الزام تراشی ہے، اور حرام کہنا خدا و رسول کا مقابلہ کرنا ہے کہ جس امر کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں کہا، کسی بشر میں مجال نہیں کہ حرام کہہ دے۔ لہٰذا وہابیوں کا چیخنا چلانا صرف دکان چمکانے کے لیے ہے۔ اس چیخ و پکار کی شریعت مطہرہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔